اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جہاد کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے۔ تو ناظرین، اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ آئے دن ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، کون سی قوت کار فرما ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یا ہم اس قدر ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بہت آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ احتجاج کے بارے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، احتجاج جگہ جگہ پہ احتجاج کرو، جبکہ ہمارے اللہ، کیونکہ ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے بہت سارے خدا نہیں ہیں، بہت سارے گاڈز نہیں ہیں، تو ہم صرف گاڈ از ون، ہم صرف اپنے ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی اپنے قرآن جو پاک کتاب ہے اللہ کی، اس میں بھی جہاد کے بارے میں کہا ہے، جہاد کے بارے میں آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور کفار کا جو ہے وہ قتل اور ان کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو المیہ یہاں پہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اس کتاب کو، پاک کتاب کو، قرآن پاک کو اس وقت طاق کی زینت بنا رکھا ہے۔ اس وقت اس کو ہم نے گرد و غبار سے آلود کر کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھا ہوا، جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اور جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا وہ مقام ہم نے آج کل اور چیزوں پہ دے دیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں بہت بڑی ایک تنزلی کی جو وجہ ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہود و نصارہ نے ہمارے اندر ایک بہت ہی پیار سے زہر بھرا ہماری نوجوان نسل کے اندر، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، تو ایسی ایجادات اور ایسی ڈیوائسز تیار کیں جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے دین کو بھول کر صرف ایک نام مسلمان ہے، بس چھیڑو نہیں ہمیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا نام لیا یا ہمیں کچھ کہا تو ہم فلاں کر دیں گے، ایسی کی تیسی۔ حالانکہ یہ صرف اپوزٹ سائڈ پہ، اور صحیح سائڈ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے، تو وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جہاد کا حکم ہوا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں اسلام کی، دین کی، تو وہاں پر کسی جگہ پہ بھی احتجاج، پروٹیسٹ کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ میں ان کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ جی یہ غلط ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ایمان کی کمزور ترین جو علامت ہے اس سے بھی گئی گزری یہ چیز ہے۔ تو ہم نے تھمبنیل کے پیج کا نام بھی یہی رکھا کہ جہاد کا حکم ہے، احتجاج کا نہیں مولانا صاحب۔ تو ہمارے اس وقت ایمان جو ہیں وہ اس قدر کمزور کر دیے گئے ہیں نہیں کر دیے گئے ہیں، اور ہمیں اس زہر سے خریدا گیا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ قوت ایمانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کے پلیٹ فارم، سب کی بات نہیں ہو رہی، جو اس طرح کے کنٹینٹ استعمال کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر کتنی فحاشی چل رہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے، اور وہاں پر ہمارے نوجوان جو ہیں جن کو جہاد کی تعلیم دینی تھی، جن کو دین کی تعلیم دینی تھی، جن کے اندر جذبہ ایمانی جو ہے اس کو اجاگر کرنا تھا، جس کو اقبال نے اپنے شاہین کہا تھا، تو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمین کا لقب دیا اور ان کو مجاہدین کہا، تو وہ لوگ جو نوجوان نسل ہے، جو ینگ ہیں، جو 15 سال سے لے کر 30 سال کے درمیانی عمر میں موجود ہیں، تو ان کے آپ حرکتیں دیکھ لیں، وہ آپ کو نیم برہنہ لباس میں ملیں گے، اور وہ ناچ گانا، جم اور پتہ نہیں کس طرح کی انسٹرومنٹ استعمال کر کے تو اپنے ہی دین کے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب
ان کے اسٹائل دیکھ لیں، ہیئر اسٹائل دیکھ لیں، ان کے جو داڑھی کے اسٹائل ہیں وہ دیکھ لیں، اور ان کی باڈی کی شیپس جو ہیں وہ دیکھ لیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل، اور پتہ نہیں کہاں سے ڈیزائنر آ جاتے ہیں ان کے عجیب عجیب سے۔ تو ہمارے مولانا جو صاحبان ہیں یہ دین کے وارث ہیں، بالکل وارث ہیں، اس سے ہم بالکل قطعاً وہ نہیں کرتے، روگردانی نہیں کرتے کہ یہ واقعی دین کے وارث ہیں، لیکن ان کو خرید کر ان بیچاروں کو بھی اندھا کر دیا گیا۔ یہ معاشرے پہ بات نہیں کر سکتے، یہ نوجوان نسلوں کی اس وقت جو تعمیر ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کی تعلیم نہیں کر سکتے، مختلف روٹی کے ہیلے بہانے بنا لیے، کسی نے تبلیغ کے پیچھے لگا دیا، حالانکہ اصل تبلیغ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو یہاں پہ بڑا ایک طریقہ کار جو ہے اس کے تحت جناب فلاں ایریا تو مسلک کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ سب ایک جیسے ہی ہیں، کسی نے کچھ اپنی ہڈی چمکانے کے لیے مختلف روپ دھار لیے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم مسلم امہ جو ہے اس وقت دو پریشانیوں سے دو چار ہے، لتھڑی ہوئی ہے، اپنے چکر میں۔ آپ کے سامنے آپ روزانہ جو نیوز دیکھتے ہیں وہاں پہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر آپ کے سامنے جو ٹی وی چلتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں۔ تو اسی میں فلسطین جو ہے اس کے اندر جو اس وقت ظلم و ستم بربریت ہے، اس کی جتنی مذمت کریں کم ہے۔ اور اس مذمت کی یہ کیوں آتی ہے، یہ نوبت کیوں آئی؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی اتنی زیادہ آئی کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا کہاں سے کہاں تک وہ فتوحات کرتا ہوا، اور اس کو جیت کر اس علاقے کو اپنے جو وہاں کے طاقتور جابر تھے، کفار تھے، غیر مسلم تھے، حکمران تھے، ان کو زیر کرتا ہوا کہاں تک کا علاقہ اس نے فتح کیا۔ اور پھر وہ بھی اسی کی زینت چڑھا، کیا کہتے ہیں جو منافقت ہے، منافقت کی زینت چڑھا۔ تو ہم لوگوں میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقتاً فوقتاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث سے کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے وہ سچ ہوتی ہے، وہ سچ ہونی ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو تعمیر بھی کرنا ہے، تعمیر کرنے کی تعبیر جو بتائی ہے وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہونی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمارے جو فقہ کے لوگ ہیں، مسلم فقہ کے لوگ جو ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ہی گھر میں ناچ گانا برہنہ لباس جو ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے، تو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ لباس باہر سے تو نہیں آتا، جن کا باہر سے آتا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جو اپنے بچوں کو وہ لباس خود خرید کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا آپ کا ہے نظریہ ہے؟ ایک بیٹی ہے، وہ کس طرح کے کپڑے پہن کر وہ بازار میں نکلتی ہے، اور اس کے اوپر ہم خاموش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ خاموش ہوتا ہے، پھر بھائی خاموش ہوتا ہے، پھر جا کے دوسروں کو کیا ضرورت ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول اور معاملہ ہو۔ اب کہہ دینا کہ یہ مولوی ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ اور اس کے اللہ کا پیغام ہے، اور اس کی شرع ہے، یہ اس کا دین ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بلکہ خارج الایمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ کیا ہم تبلیغ اپنے گھر سے شروع کریں یا تبلیغ سنیوں کی مسجد سے شروع کریں؟ گھر میں ہمارا ماحول کیسا ہے؟ بیٹا ہمارا کیسا لباس پہنتا ہے؟ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال 23 سال، اور اس کا لباس دیکھیں کیسا ہے۔ وہ جو یہ گھٹنے ہیں ان سے بھی اوپر اس نے نکر پہنی ہوئی ہے، اور شارٹ لباس جناب، وہ پتہ نہیں ڈولے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ دکھا رہا ہوتا ہے، تن کی نمائش کر رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی پبلک پلیس پہ جائے گا وہاں پہ لوگوں کی بچیاں، عورتیں، مائیں اور بہنیں۔ تو یہ پچھلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، ان کے خلاف سخت ایکشن ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ تو سب نے چھوٹ دے رکھی ہے۔
نہ ہماری انتظامیہ، نہ ہماری گورنمنٹ، نہ جب ہمارے گھر میں یہی سین ہے، گھر سے یہ کلچر نکلتا ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے؟ سب یہاں پہ کک بیکس کے عادی ہو چکے ہیں کہ بس کسی طرح سے بھی کہیں سے بھی پروفٹ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو یہاں پر احتجاج جو ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھی دیکھیں کہ ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دولت، کیا خیال ہے کہ ہم ایک ریلی نکالتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا، اور اگر ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہاں پہ ہمارا یہ ٹائم نہیں صرف ہوتا۔ تو جناب والا، اللہ اور اللہ کے نبی نے کسی جگہ پہ بھی احتجاج کے بارے میں، ہاں آپ گھڑ کے لے آئیں تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کریں۔ بس ایک جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ جناب خاموشی سے بیٹھ کر بس پروٹیسٹ کر دیں، اتنا ہی کافی ہے، اور پروٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کریں۔ اگر یہی پیسہ جو پروٹیسٹ کے دوران خرچ کیا جاتا ہے ایک نظم و ضبط کے لیے، تو یہی پیسہ اگر اکٹھا کر کے ان مسلمانوں کی مدد کر دی جائے مالی طور پر، تو یہ بھی ایک جہاد کی حصہ ہے، ایک جہاد کا، اور یہ کمزور ترین نشانی ہے، کمزور حصہ ہے۔ سب سے اولین ترجیح تو جسمانی طور پہ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے آپ کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے معلومات سے ان کی خدمت کریں، ان کو جو ان کا لاس ہے یا جس چیز کی ضرورت ہے وہاں تک وہ پہنچائیں۔ وہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے یا کسی بھی طرح سے آپ زبانی کام کر سکتے ہیں، آپ بولنے والے ہیں، بول کر جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وار ہے، سوشل میڈیا جنگ بھی ہے، تو اس کے اندر حصہ لے کے آپ ان کے خلاف بول کر بات کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے سمجھنے والی بات یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ جہاد کی یہ جو اقسام ہیں انہی میں سے ہے، اور اولین ترجیح جسمانی جہاد ہے۔ تو ہمیں اپنی نسل کو آگے سے آج ان کے بچے 1000 500 3500 2500 4500 اس طرح خبریں آتی ہیں کہ آج جو ہے مسلمان اتنے ان میں بچے، اتنے خواتین اور اتنے جوان، تقریباً 850 یا سم تھنگ جو بھی نیوز میں چلتا ہے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ آج ان کے اوپر وقت ہے تو کل کو وہی وقت ہمارے اوپر آ سکتا ہے، ہماری نسلوں پہ آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہمیں اس کا ازالہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اس کے خلاف جو ہمارا محاذ ہے اس کو تیار کر لینا چاہیے، اس کا ساز و سامان جو ہے وہ تیار کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم اس طرح ایک پلانٹڈ پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں، تو وہی پیسہ کسی بھی طرح سے ہم اپنے ان ضرورت مند بہن بھائیوں، بچوں اور بیٹیوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، کسی ان تک وہ پہنچائیں۔ کوئی تنظیم جاتی ہے، جیسے بھی ہے، اس کا بندوبست آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے جو ان چیزوں سے نالاں ہو، تو سب جانتے ہیں کہ الخدمت والے ہیں اور کافی سارے فاؤنڈیشنز والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے ساز و سامان، پیسہ، معلومات جو ہے کی ضروریات زندگی کی چیزیں، میڈیسنز وغیرہ لے کر وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، بجائے کہ ہم سارا دن اپنا ٹائم بھی ضائع کریں اور اپنا پیسہ فضول میں پیٹرول ڈال کے، پیٹرول کے تھرو سے یا کسی اور ایکٹیویٹی کے تھرو سے وہ ضائع کریں۔ ہمیں ان اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس میں میرا نقطہ نظر جو ہے وہ صاف ظاہر علیحدہ ہو سکتا ہے، آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا،
تو آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو اپنے میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔